بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم بہترین ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کی حیات طیبہ قبل از بعثت اور دیانتداری۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز قبیلہ قریش کے بہترین خاندان بنو ہاشم سے ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور ساری دنیا پر رحمت چھا گئی۔ بت اوندے منہ گر پڑے، کسریٰ کے محلات لرز اٹھے اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ پارس کی آتش کدہ کی آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے روشن تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ میں قحط کی حالت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے خوب بارش ہوئی اور قحط دور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جبکہ والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی اور میں نے شام کے محلات دیکھے۔ پیدائش کے بعد 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 4 سال سے 6 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی آغوش محبت پہ رہے۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے لے لیا۔ 2 سال بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کفالت۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے عزیز رکھتے تھے، جہاں جاتے اپنے ساتھ لے جاتے، رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے، سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ الغرض حضرت ابو طالب جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے۔ سفر شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کی ہوئی تو تجارت کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر نکلے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر مسیحی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ راہب تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نبوت کی واضح نشانیاں دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ تمہارا یہ بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ حضرت ابو طالب نے راہب کے کہنے پر اپنا مال وہیں بیچا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لاتے انہیں تنگ کرتے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں لگے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ قریش اور قبیلہ قیس اعلان کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ مقدس مہینے میں ہوئی۔ عرب ان مقدس مہینوں میں لڑائی سے بچتے تھے، اس لیے ان جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔
ہجرت کی رات جب مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے ارادے سے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اس وقت بھی ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر لٹاتے وقت یہ نصیحت کی کہ صبح مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتداری، دیانتداری میں بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون سیدہ خدیجہ بنت حویلہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ منافع کما کر واپس مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی گواہی دی۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ امانت اور دیانت سے صرف یہ مراد نہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جائے، بلکہ وہ بات جو کسی نے آپ کو بتائی وہ بھی امانت ہی کہلاتی ہے۔ وہ کام جو ذمہ داری دی جائے وہ اس کو پورا کیا جائے، جو آپ کو حکومت یا کسی اور نے دی ہو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ ایک معزز، مالدار اور تاجر پیشہ خاتون تھی۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان لے کر شام جانے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ آپ شام لے کر گئے، ان کا مال ان کو منافع دیا۔ ان کے بہترین اخلاق، ایمانداری کی وجہ سے وہ آپ سے متاثر ہو گئی اور اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ حضرت ابو طالب کے مشورہ اور رضامندی سے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 تھی۔ حجر اسود تنصیب۔ حجر اسود ایک پتھر کا نام ہے جو جنت سے بھیجا گیا ہے۔ طواف کے وقت مسلمان اس پتھر کا بوسہ لیتے یا استلام کرتے۔ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ کھڑا ہوا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بہت پرانی ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ قریش نے پرانی عمارت گرا کر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ نصب کرنے کی اجازت سے ملے۔ اس پر جھگڑا کئی روز تک جاری رہا۔ آخر یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو فیصلہ کرنے پر مقرر کیا جائے۔ دوسرے دن سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، صادق امین آ گئے۔ لوگوں نے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے میں تفصیل بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، درمیان میں حجر اسود کو رکھا۔ ہر قبیلہ کے سردار نے کہا کہ وہ چادر کا کنارہ پکڑ کر حجر اسود کو اس کے مقام تک لے آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام پر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس پر سارے قبیلہ راضی ہو گئے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک اور ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں۔ اگر آپ کو ہمارے ٹاپکس پسند آتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔